دشمن کا قلعہ فتح کرنے کے بعد یہ اپنے سپہ سالار کو حکم دیتا کہ میرے خلاف جنگ کرنے والوں کی کھوپڑیاں اکٹھی کرو۔ جب کھوپڑیوں کا ایک مینار تیار ہو جاتا تو اس کو آگ لگوا دی جاتی۔ اس نے 47 ریاستیں فتح کیں۔ یہ بلا کا ذہین تھا، یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا تھا، اس کی یادداشت بے حد تیز تھی، یہ خود قرآن کا حافظ اور عالم دین بھی تھا۔ بڑے سے بڑے علماء اور فقراء اس کے آگے خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور ہتھیار اس کے لیے کھلونوں کی مانند تھے۔ آنکھ بند کر کے تیر اندازی اور تلوار زنی کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں دشمنوں کی لاشیں بٹھاتا چلا جاتا تھا۔ امیر تیمور ازبکستان کے علاقے کیش میں پیدا ہوا، جس نے آگے جا کر تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے آدھے سے زیادہ ایشیا، یورپ اور رشیا تک اپنی حکومت پھیلائی۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس نے 1,70,00,000 لوگوں کی جانیں لیں۔ مغل بادشاہ بابر اسی کی نسل میں سے تھا۔ جہاں پر اس کو ایک انتہائی شفاق اور ظالم قسم کا حکمران سمجھا جاتا ہے، وہیں یہ ایک بے حد پروگریسو اور ویژنری دماغ کا مالک بھی تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر جنگوں میں گزار دی۔ یہ جب بھی کوئی شہر فتح کرتا تو عورتیں لشکریوں میں بانٹ دیتا، غلام بنا لیتا اور اس جلتے ہوئے شہر کی روشنی میں مقامی علماء کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا۔ یہ مناظرہ کئی دنوں تک جاری رہتا۔ وہ جب تھک جاتا تو ان تمام علماء اور ہنرمندوں کو اپنے شہر سبز میں بھجوا دیتا۔ وہ ان لوگوں کو گھر بھی بنوا کر دیتا تھا اور تمام عمر کے لیے ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے شہر کو دنیا کا سب سے عظیم شاہکار بنانا چاہتا تھا، اور اس نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ شہر نہیں، جادو نگری تھا، اور اس کا معمار امیر تیمور تھا۔ ایک بار ازبکستان کے حاکم نے امیر تیمور کے قتل کا فرمان جاری کر دیا، جس کی خبر اسے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ تیمور اپنے ساتھ 60 سواروں کو لے کر ملک کی سرحدی جانب فرار ہو گیا۔ اس دوران اس کے اوپر 1000 سپاہیوں نے حملہ کر دیا، جس کا مقابلہ اس کے سواروں نے اتنی جاں فشانی سے کیا کہ 1000 میں سے صرف 50 سپاہی باقی بچے، جو کہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ تیمور کے اپنے بھی 50 لوگ اس جنگ میں مارے گئے اور صرف 10 لوگ باقی بچے تھے۔ تیمور بہت عرصے تک در بدر بھٹکتا رہا۔ اس کے بچے کچے ساتھی بھی اسے دھوکہ دینے لگے۔ ایک رات وہ سو رہا تھا کہ اس کے 3 ساتھی 3 گھوڑے لے کر فرار ہو گئے۔ پھر ایک لٹیرا جس کا نام علی بیگ تھا، اس نے اسے زندہ پکڑ کر اپنے مکان میں قید کر لیا، جہاں پسو بھرے گئے تھے۔ امیر تیمور 60 دن اس مکان میں قید رہا۔ ایک دن اس نے ہمت جٹائی اور پہرے داروں میں سے ایک کی تلوار چھینی اور ان پر حملہ کر کے ان کو بھگا دیا۔ وہاں سے نکل کر یہ سیدھا علی بیگ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی علی بیگ تھا جس نے اسے قید کیا تھا۔ امیر تیمور کو اپنے سامنے پا کر اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے تیمور سے معافی مانگی اور اسے بہت سارا مال و دولت دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد امیر تیمور ایک گاؤں میں پہنچا، جہاں ترکوں کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا اور اس پر حملہ کرنے لگے۔ وہاں پر ان لوگوں میں سے ایک شخص نے امیر تیمور کو پہچان لیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا، جس پر اس تمام گروہ نے امیر تیمور کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی، اور اسی طرح ایک ایک کر کے امیر تیمور ایک بہت بڑی فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ ایک جنگ کے دوران امیر تیمور کے بازو اور پاؤں میں تیر لگے، مگر اس نے زخمی ہونے کے باوجود جنگ جیت لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ زخم تھا جس کی وجہ سے تیمور پھر عمر بھر لنگڑا کر چلتا رہا اور اسے تیمور لنگ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔